आपको एक टोटका बता रहा हूं, अपनी बीवी की दुआ लिया करें। आप बीवी की दुआ लेके देखें, आप लाइफ में इतने आगे जाएंगे। उसके बाद ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, नीचे लोग कमेंट करके करें, ये खुद कहते फिरते होंगे ये सब मेरी बीवी की दुआ है। लोग मुझे पूछते हैं, कहते हैं कि जी ये मेरी मां की दुआ है। बिल्कुल, वेरी गुड, मां की दुआ तो लेनी चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ कहता हूं कि अपनी बीवियों की भी दुआ लिया करो। और बीवियों की दुआ में भी बड़ी बरकत होती है। जो शौहर अपनी बीवी से डरता है उससे घर में बरकत आती है और घर में रिज़्क का इजाफा होता है। मर्दों की फितरत है कि उनको जो है बच्चे अपने और बीवियां दूसरों की पसंद आती हैं। शौहर आमतौर पे अक्सर कहते हैं कि ठीक है जाओ, मुझे भी बहुत मिलती हैं। बीवियां भी आजकल सोशल मीडिया की वजह से कहती हैं ओ लो मेरे तो बहुत सारे चाहने वाले हैं, मुझे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। उसके बाद नहीं मिलता। अब शौहर पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा अगर तलाक की धमकी देना जुर्म है तो अब फिर शौहर जो है वो तलाक की धमकी नहीं दिया करेंगे, वो डायरेक्ट तलाक ही दिया करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से शोहर किस तरह परेशान हैं और उनकी बीवियां उन्हें किस तरह इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ डॉक्टर अली अजमल। हम इनसे जानते हैं, डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि आपके क्लिनिक के ऊपर काफ़ी रश लग गया है शोहरों का कि भाईजान हमारी सुलह कराएं, हमारा मसला ख़राब हो गया है, हमारी बीवी हमें डराती है, उल्टा वो हमें घूरती है कि अगर आप ऐसे बात की तो एफआईआर करा दूंगी। जी जाहिर बात है, शौहर तो डर गए हैं और मैं समझता हूं कि शौहरों को बीवियों से डर के ही रहना चाहिए। क्या आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो शौहर अपनी बीवी से डरता है उससे घर में बरकत आती है और घर में रिज़्क का इजाफा होता है। तो ना सिर्फ कि अपनी बीवियों से की इज्जत करनी चाहिए बल्कि उनकी खिदमत भी करनी चाहिए और उनसे डरना भी चाहिए। जहां तक बात है जनाब इस कानून की, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस कानून के आने की वजह से शौहर अब डर गए हैं और वो अब सोचते हैं कि अब क्या करें। बहुत सारे शौहर तो मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर घूरा तो क्या होगा, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे। तो मैं उनको अक्सर मैं कहता होता हूं कि देखें अगर मियां बीवी एक दूसरे को नहीं घूरेंगे तो इनका खाना कैसे हजम होगा। घूरे बगैर तो जनाब हम रह नहीं ना सकते। अब आप देखें कि जो घूरना होता है ना डॉक्टर साहब, वो जिस घूरने की आप बात कर रहे हैं वो है प्यार में घूरना, और जो जिसके बारे में बहुत ज्यादा वायरल है वो गुस्से में घूरना। नहीं देखिए ना जी, अगर एक शौहर का मोबाइल पकड़ा जाए तो बीवी उसको घूरेगी नहीं तो और क्या करेगी। देखिए घूरना तो लाजम है ना। और उसके अलावा अगर शौहर को कोई बीवी से कोई मसला है तो जाहिर बात है घूरना तो बड़ी अच्छी बात होती है, घूर के मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, शौहर घूरेगा तो सजा होगी, अगर बीवी घूरेगी तो फिर क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या होगा। वैसे तो नहीं देखे ना, मेरे पास एक औरत भी आई, वो कहती है कि जी मेरा शौहर मुझे घूरता है। ये कानून आने के बाद उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा शौहर मुझे घूरता है, मैं क्या करूं इसका। तो मैंने कहा कि क्या इसमें करना क्या। कहती क्या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, इसको पुलिस को पकड़वा दूं। मैंने कहा कि आप भी उसको घूर लिया करो, अगर वो आपको घूरता है तो जी आप भी उसको घूर लिया करो। देखिए घूरना बड़ी अच्छी बात होती है। अब ये आप क्या करते हैं कि जी अगर मियां बीवी के घूरने में कोई तीसरा फरीक शामिल हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर तो घर खत्म ही होंगे ना। अब शौहर पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा अगर तलाक की धमकी देना जुर्म है तो अब फिर शौहर जो है वो तलाक की धमकी नहीं दिया करेंगे, वो डायरेक्ट तलाक ही दिया करेंगे। वो कहेंगे जी तलाक देना तो जुर्म नहीं है ना, हम धमकी जो है वो नहीं देते। इसी तरह दूसरी शादी अगर आप उसका भी बीवी को कहते हैं तो आपको 6 से 10 साल की कैद हो सकती है। तो आप वो शौहर कहेंगे हम धमकी नहीं देते, डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। अच्छा जाहिर बात है, देखिए ना जब आप शौहरों का वो सांस लेना ही मुश्किल कर देंगे तो फिर वो क्या कहेगा, मरता ना तो और क्या करता। देखिए बात ही होती है। वैसे ना एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं, बात ये है कि जो बीवियां ना वैसे ये घूरने के लिए नहीं होती। और बीवियों को कौन घूरता है, बीवियों से कौन लड़ता है। बीवियां तो प्यार करने के लिए होती हैं, इनसे प्यार किया करें और बीवियों की इज्जत किया करें, इनकी खिदमत किया करें। मैं आपको बताता हूं जनाब, बीवी की खिदमत करना जो है ना वो हर शौहर का फर्ज है। और बीवी की खिदमत करने से घर में बरकत आती है, आपका रिज़्क भी बढ़ता है और अल्लाह ताला भी खुश होता है। ये बिल आने से पहले आपके क्या ख्यालात थे? नहीं, बिल आने से पहले भी यही ख्यालात थे। अब नो डाउट थोड़े फर्क तो पड़ा है, लेकिन बीवियों की खिदमत किया करो। और मैं अक्सर ना लोग मुझे पूछते हैं, कहते हैं कि जी ये मेरी मां की दुआ है। बिल्कुल, वेरी गुड, मां की दुआ तो लेनी चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ कहता हूं कि अपनी बीवियों की भी दुआ लिया करो। और बीवियों की दुआ में भी बड़ी बरकत होती है। कितना देखे ना, कितना अच्छा हो कि एक शख्स है वो घर से निकल रहा है मां की दुआ ले, और कितना अच्छा हो वही शख्स जो है वो अपनी मां की दुआ भी ले, अपनी बीवी की भी दुआ ले और अपनी बीवी की मां की भी दुआ ले। वाह वाह। इससे के जी आप सासों से लड़ते हैं तो आप 3 दुआएं लेके निकला करें और फिर बाद में क्या करें कि ये मेरी मां की दुआ तो है ही है, ये साथ मेरी बीवी की भी दुआ है।
تو دیکھیں اس میں یہ ہے، دیکھیں یہ تو خیر ایک لائٹر نوٹ، بات یہ ہے کہ اس جو بھی قانون آیا ہے اس کے بعد سے obviously تھوڑی تشویش پائی جا رہی ہے، شوہر بھی تھوڑے سے نالاں ہے کہ یہ کیا، اب تو ہمارا آپ نے بند ہی کر دیا، سب کچھ ہی بند کر دیا. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، دیکھیں گورے بغیر گزارا نہیں ہے نا. عام طور پہ آج کل گھروں میں ہو کیا رہا ہے، اگر شوہر ہے وہ بیوی کو ایک دن میں 4 دفعہ نہ جب تک گور لے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور بیوی جب 8 دفعہ اس کو نہ گور لے تو اس کا بھی دل نہیں لگتا. میاں بیوی کا آپس میں لڑنا یہ تو بڑا خوبصورت چیز ہے، یہ تو حسن ہے. میاں بیوی مجھے بتائیں آپس میں نہیں لڑیں گے، آپس میں گوریں گے نہیں تو کیا پڑوسیوں کو گوریں گے؟ پھر وہ کیا ہوگا، پڑوسی شکایت لگائیں گے بیویوں کو کہ آپ کا شوہر ہمیں گورتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب آپ بیوی کو گورنا بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ گورنے سے یا تھوڑا بہت اونچ نیچ ہونے سے اگر آپ چھوڑنے پہ چلے جائیں گے، آپ مجھے بتائیں چھوڑ کے کیا کریں گے؟ آج اس ملک میں جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ ریکارڈ پہ ہے، اور ہم خوشی خوشی ڈائیورس لے تو لیتے ہیں. یہ میں آپ کو اپنے کلینکل ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں. ایک دفعہ طلاق لے لی ادھر اس کے کہنے پہ اس کے اکسانے پہ، اس کے بعد نہ میاں کا وہ سٹینڈرڈ رہتا ہے نہ بیوی کا وہ رہتا ہے. جتنوں نے بھی طلاقیں خلا لی ہیں زیادہ تر ان میں پچھتا رہے ہیں. پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کے بعد آپ دیکھیں چلیں طلاق خلا ایک آپ کا رائٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو رائٹ دیا، لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ریوڑیاں نہیں ہونی چاہیے. طلاق خلا تو اس ملک میں ریوڑیوں کی طرح بٹ رہا ہے. یہ آپ کی حفاظت کے لیے کہ اگر نہیں بنتی تو چلیں آپ اپنے راستے جدا کر لیں، لیکن اس ملک کا المیہ یہ بن چکا ہے. آج جب ہم بات کر رہے ہیں طلاق اور خلا اس ملک میں ریوڑیوں کی طرف بٹ رہا ہے، اور پھر یہ بات کوئی کہنے والی نہیں ہے. اس کے بعد کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ طلاق لینے والوں کو یا دینے والوں کو پتہ نہیں ہوتا. بعد میں نے دیکھا ہے وہی شخص پچھتا رہا ہوتا ہے، وہی شوہر بھی پچھتا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی بیوی پچھتا رہی ہوتی ہے. شوہر عام طور پہ اکثر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ، مجھے بھی بہت ملتے ہیں. بیویاں بھی آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے کہتی ہیں او لو میرے تو بہت سارے چاہنے والے ہیں، مجھے تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا. اس کے بعد نہیں ملتا. اور میں یہ بالکل پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ شوہروں کو اپنی بیوی کی خدمت کرنی چاہیے. اب عزت سے کام نہیں چلے گا، یہ قانون بھی آ گیا ہے، اب عزت سے کام نہیں چلے گا. اب عزت بھی کرنی ہے اور جی خدمت بھی کرنی ہے اور دعا بھی لینی ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی برکت آتی ہے. یہ میں سارے آپ کو ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں، اپنی بیوی کی دعا لیا کریں. آپ بیوی کی دعا لے کے دیکھیں آپ لائف میں اتنے آگے جائیں گے. اس کے بعد یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، نیچے لوگ کمنٹ کر کے کریں، یہ خود کہتے پھرتے ہوں گے یہ سب میری بیوی کی دعا ہے، یہ سب میری بیوی کی دعا ہے. واہ 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 ڈاکٹر صاحب، مجھے تو لگ رہا ہے اس بل کا اور کسی پر اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ پر بہت زیادہ اثر ہوا ہے. نہیں، مجھ پہ تو پہلے ہی اثر تھا، مطلب میں تو پہلے ہی یہ اس بات کا حامی ہوں کہ دیکھیں جو بیوی ہوتی ہے نا، آپ یہ بات سمجھیں کہ بیوی میاں بیوی جو ہے وہ اس معاشرے میں ہم نے ان کو نا ایک عجیب بنا دیا. وہ میاں کیا ہوتا ہے بیوی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ بیویاں کہہ نہیں ہوتی او شوہر میرا وہ تو ایسے ہی ہے. کسی بیوی سے پوچھ لو، کسی بیوی سے، اس کو شاید ہی آپ کو کوئی ایسی کوئی بڑی عظیم بیوی ملے گی جو کہے گی کہ مجھے میرا شوہر پسند ہے. نہیں تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ اکثر آتی ہیں کلینک پہ، میں ان سے پوچھتا ہوں شوہر ڈاکٹر صاحب میرا منہ نہ کھلوائیں، یہ میں ہی ہوں جو اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں. ہاں اچھے شوہر کہتی ہیں میرا منہ نہ کھلوائیں، میں ہی اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، کوئی اور ہوتی تو اس کے ساتھ اتنی دیر گزارا نہ کرتی. اور دوسری بات جہاں تک شوہر کی بات ہے تو کس شوہر کو اپنی بیوی پسند آتی ہے؟ یہ تو ایک مردوں کی فطرت ہے کہ ان کو جو ہے بچے اپنے اور بیویاں دوسروں کی پسند آتی ہیں. کچھ شوہروں نے آپ سے ڈسکشن کیا ہوگا اس ایکٹ کے بعد ان کی زندگی میں، ان کے گھر میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں آپ کے پاس آنا پڑ گیا؟ دیکھیں اب نا بیویوں کی مختلف قسم کی قسمیں ہیں. بیویوں کی قسمیں ذرا غور کیجیے. ہاں جی بیویوں کی قسمیں ہیں، بیویوں کے مختلف لیول ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے بیویوں کی قسمیں نکلوانا یہ میرا ہی کام تھا. ہاں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہر لیول پہ مسئلے اور ہیں. دیکھیں ایک بیویاں ہیں جن کا نام ہے فضا فائزہ، وہ مسئلے وہاں پہ اور ہیں. دوسری قسم کی بیوی ہیں نسرین پروین، وہاں پہ مسئلے اور ہیں. اور تیسری قسم کی بیوی ہیں بشیرہ حمیدہ، ان پہ مسئلے اور ہیں. اور ان کے اپنے شوہروں سے تعلقات اور یہ جو معاملات ہیں ان میں بھی فرق ہے. اب ظاہری بات ہے جو تو کچھ بیویاں ایسی ہیں انہوں نے تو بالکل شوہر کہتے ہیں کہ بیویاں دن میں ہمیں 4 دفعہ کہتی ہیں کہ گھورو نا مجھے گھورو نا. کچھ مذاق سے کہتی ہیں، کچھ کو پتا چل گیا کہ جی اب ہمارا رائٹ ہے. اب شوہر بھی کچھ ہوتے ہیں جو کہ آگے سے کچھ پریشان ہونے والے ہوتے ہیں. شوہروں کی بھی قسمیں ہیں نا،
کچھ پریشان ہونے والے شوہر ہیں, کچھ ویسے ذرا شوہر اتنا ذرا لائٹ سا لیتے ہیں, لیکن بہرحال شوہر جو ہے وہ پریشان ضرور ہیں. وہ آتے, میں نے جب پوچھا نا ایک شوہر نے, اس نے کہا جی مجھے بتائیں پھر میں جی اپنی بیوی کے ساتھ اگر میرا کوئی اختلاف ہو تو میں کیا کروں, اور بیوی کے پیری پڑ جاؤں جا کے, یہ اس کے ورڈ تھے, وہ پنجابی میں اس نے کہا جی پیری پہ جاؤں میں جا کے. میں کہا نہیں یار پاؤں تو نہ پڑو. کہتا پھر مجھے بتائیں کہ میں اپنے مسئلے جو ہیں, اگر میری بیوی کے ساتھ کسی قسم کا اختلاف ہو جاتا ہے تو میں پھر اس کے ساتھ کیسے سلجھاؤں, غصہ کیسے کروں, ہنستے ہنستے پھولوں کا ہار پہناؤں اور کہوں کہ نسرین تم نے یہ غلط کیا, پروین آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, بشیرہ تم کیا کہہ رہی ہو مجھے, میں ایسے کہوں, میں بتاؤ کیا کہوں اس کو. میں نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے, تو پھر اس کا کیا حل کیا ہے. شوہر نے مجھے کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی پھر کیا کریں, پھر جیل ہی چلے جائیں گے جی. تو میں نے کہا گھورنا بند نہیں کر سکتے آپ, گھورنا نہیں. اس نے کہا جی بڑا مظلوم بن کے اس نے کہا چلے پھر جیل ہی چلے جائیں گے پھر. اچھا تو بات یہ ہوتی ہے. اچھا نا اب یہاں پہ بیویاں بھی ہیں, یہاں پہ میں یہ ایک بات سمجھتا ہوں کہ آن سیریس نوٹ بیویوں کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ایک دفعہ اس شوہر سے چھوڑ دوں نکل جاؤں اور میرے پاس وہ بھی آپشن ہے, وہ بھی آپشن ہے, وہ بھی آپشن ہے, اور وہ فلانا لڑکا بھی فیس بک پہ میری فوٹو کو لائک کرتا ہے, وہ فلانا بندہ بھی کمنٹ کرتا ہے, تو شاید یہ میرے شوہر سے مجھے اچھا جو ہے میرا خیال رکھ لے گا. ایسا نہیں ہوتا, یہ دور کے ڈولی جو ہے آپ کے سہانے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں میں پڑھ کے اپنے شوہروں کو انڈر ویلیو نہ کیا کریں. ٹھیک ہے آپ کا شوہر پرفیکٹ نہیں ہے, دنیا کا کون سا شوہر پرفیکٹ ہوتا ہے, مجھے تو آج کل کوئی پرفیکٹ شوہر نظر نہیں آیا. ہر ایک جو بھی عورت کو سن لو اس کو اپنے شوہر سے گلے ہوتے ہی ہیں. دیکھیں یہی خوبصورتی ہوتی ہے, اسی کے ساتھ ہم نے رہنا ہوتا ہے. اور پھر یہ بات یہ ہے کہ شوہر بدلنا یا بیوی بدلنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ایک شوہر میرے پاس آئے, بہت ہی بیچارہ شریف آدمی, پریشان حال. میں نے پوچھا جی کیا ہوا, اجی وائف جی دھمکی دیتی ہے, اجی میں نے جی اس کو جی تم مجھے گھورتے ہو. اب کہتا ہے کہ میں اس کو پیار سے بھی دیکھوں تو اس کو لگتا ہے کہ میں اس کو گھور رہا ہوں. بہت بیچارہ سادہ قسم کا شوہر, بڑا سادہ انسان. تو وہ کہتا ہے جی میں کیا کروں. میں نے اس کو کہا یار اپنا ایسا کرو کہ بیوی کو ہی سمجھا لو. وہ کہتا ہے جی بیوی نہیں جی سمجھتی. جب سے اس کو یہ پتا چلا ہے کہ میرے پاس یہ قانون آ گیا ہے کہ جس نے مجھے گھورا اگر تو میں جی یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی, وہ کہتی ہے جی اب اس نے مجھے جی ٹکنا بھاری کر دیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ زیادہ مذاق سمجھ رہے ہوں گے, وہ شخص جو ہے جب سے یہ قانون آیا اس کے 2 دن بعد سے وہ گھر ہی نہیں گیا. وہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں اور بھائی تو گھر جا, کچھ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, یہ قانون اتنا نہیں ہے خطرناک کہ تجھے کچھ کہہ دے. ہم نے کہتا ہے جی میں نے نہیں گھر جانا جب تک میری بیوی نہیں سمجھتی. تو اب دیکھیں نا کہ کچھ سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے بعد ویورز میں آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب 2 میاں بیوی کے درمیان کو تیسرا فریق آتا ہے تو پھر نقصان ہی ہوتا ہے. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھیں, 1 کپ چائے کا بنائیں, بسکٹ کی پلیٹ ساتھ رکھیں اور چائے کا کپ ختم ہونے سے پہلے تک اپنے تمام گلے شکوے دور کریں اور اسی طرح ہنسی خوشی یہ زندگی گزارتے رہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.